بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم حقوق خلق پارٹی اور ہماری دیگر تنظیمیں جن میں ٹریڈ یونینز بھی شامل ہیں، کسان رابطہ کمیٹی بھی شامل ہے، اسٹوڈنٹ تنظیمیں بھی شامل ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی پاسداری اور پاکستان کی سالمیت کے دفاع کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں۔ مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، جو وینزویلا میں ہوا ہے، جو اس وقت ایران میں ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامراج ایک نئی دنیا تشکیل دے رہا ہے جس میں ملکوں کی جو سالمیت ہے، سلامتی ہے، اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ماضی میں بھی ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں سارے ساتھی پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، تھینک یو۔ آپ ساتھی بھی تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں، تھینک یو، تھینک یو۔ چلیں جی، پیچھے ہو جائیں ساتھی، تھینک یو، تھینک یو۔ جی دوستوں، ساتھیوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح سے ماضی میں ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم سیٹوں سینٹوں میں گئے، اس وقت جمہوریت نہیں تھی، چند آمروں نے فیصلہ کیا، اتنا بڑا فیصلہ لیا جس سے پاکستان کی تقدیر بدل گئی، ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے۔ افغان جہاد کے وقت بھی بغیر کسی بحث کے ہمیں اس لڑائی میں کودنا پڑا۔ اس کے بعد وار آن ٹیرر 2001 میں بھی جنرل مشرف نے اس طرح کا فیصلہ کیا۔ آج جب دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، غزہ کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، ایسے موقع پر یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمان کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا پہ قدغنیں لگ چکی ہیں۔ اس موقع پر جس موقع پر بحث ہونی چاہیے ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل پہ کھل کے عوامی بحث ہونی چاہیے، جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں نمائندگان ہیں، میڈیا ہے، مفکرین ہیں، ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ان سب کو یہاں پہ ان کی یا تو کچھ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، سینسرشپ کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک عجیب سی قبرستان جیسی خاموشی یہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ماضی کی جو غلطیاں ہیں، اگر ان کا ہم نے ادراک نہ کیا تو اس بار یہ سیٹوں سینٹوں سے بھی بڑی ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، افغان جہاد سے بھی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ ڈومیسٹک ایشوز پہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے اس کے سارے آپ کے سامنے آگے اعداد و شمار، نہ تو یہاں پہ جی ڈی پی ہمارا گرو کر رہا ہے، نہ ہی یہاں ان امپلائمنٹ کی یہ حالت ہے کہ اس وقت 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں۔ سینکڑوں نہیں لاکھوں پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند کمپنیاں ہیں جو جن کی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک کمپنی جو ہے 1 ارب ڈالر کے منافع کما رہی ہے، اور جو ٹوٹل وہ اکانومی ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ 70 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پاکستان کے حالات ہے کہ ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف اس طرح کی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، آگے جانے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی، کیونکہ مستقبل کا سوال ہے، عوام کے مستقبل کا سوال ہے، جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے، ہم معاشی طور پہ آگے نہیں جا سکیں گے جب تک یہاں پہ بنیادی فیصلہ نہیں ہوتا کہ حق حکمرانی کس کا ہوگا۔ Who will be the sovereign of Pakistan؟ کیا ایک ادارہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرے گا، یا پھر پاکستانی عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اپنے نمائندگان کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں؟ اور میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ جتنے بھی سارے ساتھی بیٹھے ہیں، جب مئی میں بیرونی جہریت ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا تھا ہندوستان نے، تو سارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے، انہوں نے کھل کے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا، اس کی سالمیت کا دفاع کیا تھا۔ ذاتی طور پہ ہم نے بھی جہاں جہاں ہمارے دوست بیٹھے تھے، ایکیڈیمکس، مفکرین، پوری دنیا میں ہم نے وہاں بھارتی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو جہاں پہ پاکستان کا سوال آتا ہے وہاں پہ ہم کھل کے اپنے ملک کے ساتھ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا تو اس کو عزت ملے گی۔
ہر کوئی وہ کام کرے جو آئین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، تو اس میں اس کو عزت ملے گی۔ جب آپ وہ کام کرو گے جو آپ پہ کرنے والا نہیں، تو پھر اس کا انتشار بھی پھیلے گا اور مزاحمت بھی ہوگی۔ آخری بات میں ایک کرتا جاؤں، ملک کی معیشت، یہاں پہ سیکیورٹی، خارجہ پالیسی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عوام کو دینی پڑے گی، لیکن جس طرف یہ جا رہے ہیں، جو ان کے پلان ہیں، وہ آپ نے دیکھا جب ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے، سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ابھی انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا استقبال کیا، لیکن نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کو تنگ کیا گیا، بلکہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ مشران ہیں جو اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اے پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب آج کے حکمرانوں کو جو مارے پڑ رہی تھی تو وہ ان کے پیچھے چھپتے تھے، کل کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ تو انہی سے رجوع کریں گے۔ ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، ان کو دھمکایا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں حقوق خلق پارٹی کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے، کہ یہ جو پنجاب کو مریم نواز صاحبہ جس طرف لے کے جا رہی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ پنجاب جو ہے یہ بابا فرید کا پنجاب ہے، یہ بلے شاہ کا پنجاب ہے، یہ بھگت سنگھ کا پنجاب ہے، یہ فیض احمد فیض کا، حبیب جالب کا، آصفہ جہانگیر کا پنجاب ہے۔ اس پنجاب کو ہم آپ کو جنرل ڈائر کا پنجاب نہیں بننے دیں گے۔ یہاں پہ مزاحمت ہوگی، یہاں پہ مزاحمت ہوگی، اور 8 فروری کے لیے آج سے ہی ہمارے قائدین نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اندر یہاں پہ ہم لوگوں کو منظم کرنا شروع کریں گے، جس میں ٹریڈ یونینز کو، جس میں کسانوں کو، جس میں طلباء کو، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پنجاب کس طرح سے 8 فروری کو مزاحمت کا ایک استعارہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کوکر صاحب کو دیکھیں، کوکر صاحب ذرا پلیز آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور پریس کلب، یہاں کے جرنلسٹ، صحافی حضرات، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس پریس کلب کی بھی اور لاہور کے جرنلسٹ کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا دور آتا ہے کہ جس میں شخصی آزادیاں سلب کی جائیں، اس میں سب سے پہلا نشانہ اپوزیشن کی جماعتوں کے علاوہ صحافی حضرات ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے۔ ملک میں پیکا کے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں، آپ کے سروں پر ایک مستقل تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، پاکستان کے لوگوں تک اپنے تجزیے، اپنے خبریں پہنچانا، جو آپ کا کام ہے، اس کے اوپر حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہم لاہور کے جرنلسٹ کے ساتھ، میڈیا فٹرنیٹی کے ساتھ، اور پاکستان بھر کے آپ کے پیشے سے منسلک لوگوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میڈیا کے اوپر رائج تمام پابندیاں ہماری نیشنل کانفرنس کی تجاویز کی روشنی میں فوراً اٹھائی جائیں۔ آپ کے میڈیا کے اس وقت جو حضرات، خواتین مشکلات کا شکار ہیں، جنہیں نوکریوں سے محروم کر دیا گیا ہے، ایک طویل فہرست ہے، ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کا اظہار کریں۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر عماد جان صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، حقوق خلق پارٹی کا، کہ جنہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو
اس قابل سمجھا کہ اس جبر کے دور میں انہوں نے ہمارا ساتھی بننے کا فیصلہ کیا. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے تمام احباب کا، دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھی ہوں. دنیا ایک بھونچال سے گزر رہی ہے. پاکستان میں لوگوں کی معاشی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے. آج آدھا ملک سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. بے روزگاری کی شرح اس خطے میں اور خصوصاً نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہے. ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو یہاں کا کاروباری اور سرمایہ دار تھا وہ اپنا سرمایہ لے کر ملک سے باہر جا رہا ہے. ملک کے اداروں پر سے، عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس خطے کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہیں، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ہم نے پھر بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے نہ پاکستان کے لوگوں کی آواز سننی ہے، نہ یہاں کے نوجوانوں کو موقع دینا ہے، نہ یہاں پر اپوزیشن کی سپیس کو الاؤ کرنا ہے. تو جو صورتحال اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے، اس میں پاکستان کا نوجوان جو اس وقت مایوسی کی کیفیت میں جا چکا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس جبر کے ماحول میں، معاشی استحصال کے دور میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاستدانوں نے اس کی جانب توجہ نہ دی تو بہت جلد یہاں پر بھی ہمیں انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو شاید اس وقت خطے کے دیگر ممالک جن سے گزر رہے ہیں. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صرف چند مہینوں پہلے کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں آزاد کشمیر کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہوائیں پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتی. جہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہانک کر بھیڑ بکریوں کی طرح آزاد کشمیر کی حکومت میں شامل کر دیا گیا. تمام سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس میں آزاد کشمیر میں لتھڑ گئی. اپوزیشن کا ایک ویکیوم پیدا ہوا، اپوزیشن رہی نہیں. پھر لوگوں نے اپوزیشن خود اختیار کر لی. کوئی اسکول ٹیچر تھا، کسی کی اسٹیشنری کی دکان تھی، کوئی تندور والا تھا، پھر لوگ اپوزیشن خود بن گئے. اینڈ دا مائٹی آف پاکستان، پھر گھٹنے لگانے پر وہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا. تو جن کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ ابھی چند مہینوں پہلے کی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے. قوالوں پر پرچے، شادیوں پر دھاوے، اور پرسوں جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا کہ ایک رکشہ ڈرائیور، 4 بیٹیوں کا باپ، اس کے گھر پولیس والوں نے اس شبے میں ریڈ کیا کہ یہ تحریک انصاف کا ورکر ہے. اس کی بچیوں پر پولیس والوں نے پستولیں تانی، اور وہ غیرت مند شخص اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے چل بسا. یہ جو ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اور اس شہر میں یہ ماحول برپا کیا جا رہا ہے جس شہر کی بر صغیر کی تاریخ میں مزاحمت کے حوالے سے ایک تاریخ ہے. قرارداد پاکستان ہو،
پیپلز پارٹی کا قیام ہو، لاہور شہر کی انٹیلیجنسیا، یہاں کا انٹلیکچوئل، یہاں کے شہری، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی تاریخ میں. اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ بات آپ میری لکھ لیجئے کہ یہ پریشر کوکر اس معاشرے میں جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے، یہ پھٹنے کو ہے. اور ایسے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ خدا را عقل کو ہاتھ دیں، معاملات کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے ہر فریق کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے. اس ملک میں، اس ملک کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان. بلا شبہ آپ نے اس کو مسخ بھی کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن ہمارا یہی ماننا ہے کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور 1973 کے آئین کی بحالی ہو. اس سفر میں ہم آپ کو، ڈاکٹر صاحب، آپ کی ٹیم کو، آپ کے ساتھ رابطے میں جڑے کسان تنظیموں کو، مزدور یونینز کو ویلکم کرتے ہیں. ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اوپر یہ فرض ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وکلاء ہوں، چاہے کسان ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، کہ اس وقت جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہم اکٹھے ہو کر چلیں، اور انشاءاللہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، وہ ہمارے اکٹھے ہونے کی صورت میں قائم نہیں رہ سکے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اور رائے حل کے اس کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں، یہ جو پاکستان ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا 47 میں. یہ وہ پاکستان ہے جو 16 دسمبر 1971 کے بعد وجود میں آیا. پہلے والا پاکستان ٹوٹ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا گیا تھا. 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں دسمبر میں، 1 سال تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ باقی ماندہ پاکستان ہمارے پاس بچتا ہے. اس کے لیے آئین بنتا ہے 73 میں، متفقہ آئین. وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے بنایا، تمام کے تمام ڈفرینسز کے باوجود، آپس میں باہمی اختلافات کے باوجود، فیڈریشن کو باقی رکھنے کے لیے، اکٹھے رہنے کے لیے ایک ایسا عمرانی معاہدہ جو تقریباً اتفاقی تھا، وہ انہوں نے پاس کیا تاکہ پاکستان کے عوام کی الیکٹڈ پارلیمنٹ اس آئین کی روشنی میں قوانین بنائے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے حقوق جو ہے وہ دیں اور پاکستان آگے بڑھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آمروں نے باقی ماندہ پاکستان پر بھی حملے شروع کر دیے. ضیاء الحق کا مارشل لا، پرویز مشرف کا مارشل لا، اور ابھی انڈکلیئرڈ مارشل لا، یہ سب وہ تھے جو آئین شکن قوتیں تھیں، آئین پر حملہ ور قوتیں تھیں، اور پاکستان کے عوام کو اکٹھا رہنے کا جو عمرانی معاہدہ تھا اسے ہی پاؤں تلے رونتے رہے. آئین ہمیں اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. عوام احتجاج کریں، حق دیتا ہے. بھوک ہڑتال کریں، حق دیتا ہے. دھرنا دیں، حق دیتا ہے. الیکشن کا حق دیتا ہے. اللہ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے اختیار دیا ہے، اور پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے حکمران چنیں، منتخب کریں،
اور وہ پاکستان کے آئین کے مطابق سسٹم چلائے. یہ بھی برداشت نہیں ہے. یہ مومنٹ اس وقت ریفارمز کی مومنٹ ہے، آئین کی بحالی کی مومنٹ ہے، عوام کو ان کے حقوق دلوانے کی مومنٹ ہے، پاکستان کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو ان حالات سے نکالنے کی مومنٹ ہے. جو لوگ چیخ رہے چلا رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ آئیں، اس پہ کھڑے ہوں، کٹھے ہوں اور ہم آگے بڑھیں. اس وقت طاقتور جو طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے راستے ریفارمز کے بند کر رہا ہے. پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے، ریاست کے عام ستونوں میں سے پارلیمنٹ ارریلیونٹ. عدلیہ آپ کے سامنے ہے، عدلیہ تقریباً اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے، عدلیہ کا ستون ڈھہ چکا ہے. مقدمہ آپ کے پاس سامنے ہے کہ یا یرغمال بنا لی گئی ہے یا خود یرغمال بنی ہے، اور کوئی عوام کے لیے کام نہیں کر رہی. کرپشن اتنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، بے سابقہ کرپشن ہے. پاکستان کے ایسٹس بک رہے ہیں، اطراف میں خطرات منڈلا رہے ہیں، داخلی بحران شدت اختیار کر رہا ہے. ابھی یہ جو لوگ ہیں یہ آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیں، جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے، جتنے بھی ریفارم کے راستے ہیں نا، الیکشن کا راستہ چھوڑیں گے آپ، وہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے اور الیکشن میں دھاندلی کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈال لیں گے. عدلیہ سے ریلیف نہیں ملے گا، چینج نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ایسی ہو گئی ہے، ریفارم کے سارے راستے بند ہیں. احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے، دفعہ 144 لگاتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب عوام کے پاس پھر کون سا راستہ بچے گا تبدیلی لانے کا؟ جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے پھر لوگ اس سسٹم کو ڈھانے کے لیے اٹھیں گے. پھر یہ سسٹم نہیں رہے گا، نہ یہ چلانے والے پھر رہیں گے. آپ نے پاکستان کے متفقہ آئین کو متنازع بنا کر پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی بھی صوبے میں کوئی اٹھے کہ میں اس آئین کو نہیں مار تو پاٹ دو، یہ وہ آئین ہے ہی نہیں ہے. کس بحران کی طرف ہم جائیں گے؟ طاقت اندھا کرتی ہے، بہرا کرتی ہے. اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور اور طاقت ہے اندھے ہیں اور بہرے ہیں، عقل سے آ رہی ہیں. یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان کے عوام کا وطن ہے، یہ غریبوں کا پاکستان ہے، محروموں کا پاکستان. وہ مالک ہے اس کے، وہ ایلیٹ کلاسز کی مالک نہیں ہے جس نے لوٹا اسے. چور کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا، لوٹنے والا کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا. اس لیے ہم پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بات کریں. اور یہ آخری شاید لوگ ہوں گے جو آئین کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، متفق آئین کی طرف لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. ممکن ہے کل وقت گزر جائے، ہاتھ سے نکل جائے، پھر گلا نہیں، ہمیں نہیں پھر گلا کرنا چاہیے کیا ہوا ہے. اس لیے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے راستوں کو بند نہ کیا جائے. اپنی سافٹ پاور کو ختم مت کرو. جمہوریت سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے، احتجاجات سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے جو ملک کی طاقت بنتی ہے اور ملک کو بچاتی ہے. پھر احتجاج کرنا، اجازت دینا، اظہار رائے سے سافٹ پاور بنتی ہے. اگر آپ صحافیوں کے، جرنلسٹوں کے گلے گھونٹ دیں گے، جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو سن رہے ہیں، وہ اس کو بلاک کرتے پہنچاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، ان لبوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، وہ کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بولیں. یا اگر دیکھیں سنیں بولیں نہیں، یہ قدغن جو ہے خطرناک ہے. اس لیے آج بہترین دن ہے ایک حوالے سے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عمار جان اور ان کی جو پوری تنظیم ہے اور ان کے ساتھی ہیں، ہم اس سفر میں پہلے بھی ہمارے آپس میں فکری تو مانگی تھی، ہم عملاً باقاعدہ حصہ اکٹھے بن کر اس تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد اور اس جنگ میں کسی بھی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے. وطن کی آزادی، سالمیت، داخلی خود مختاری اور پھر بہت سی باتیں جو آپ نے سن بھی لی ہیں، میں وہ دہراتا نہیں ہوں، بیرونی حالات، دنیا کے حالات، داخلی حالات، انشاءاللہ ہم ان پر نظر بھی رکھیں گے اور اپنے عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو
اس بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، خدا کرے زور کلام اور زیادہ، میرے ساتھی وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو ایک جمہوری تحریک کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو میری اس میں بچ جاتی ہے، ٹائم بچ جاتا ہے، اور میری عقل و فہم کا امتحان بھی لوگ پھر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں تک ہے۔ اس لیے اب نہیں بولنا چاہیے، جی کیا کہا؟ آپ زبردستی بلواتے ہیں۔ جی ضرور بلاؤں، چاہے لوگ بولیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان امتیاز عالم بھائی اس وقت بنی جب آئین پہ حملہ نہیں ہوا تھا، آئین سالم تھا، آئین اپنی شکل میں تھا، 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم فلانا ترمیم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ تھے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ زر اور زور کی بنیاد پہ قائم حکومت آئین پہ حملہ ور ہوگی، یہ آئین کا حملیہ بگاڑے گی، یہ آئین کو اکھاڑ پچھاڑ سے برباد کر دے گی۔ اس لیے یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہم نے تحریک تحفظ آئین کی بنیاد رکھی۔ اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی ساتھی شامل تھے، نام نہیں لیتا ہوں ان کا، جو سیاسی لوگ ہیں مذہبی پارٹیوں کے، دوسری پارٹیوں کے، یہ نام ہم نے اکٹھے مل کر مشترکہ اس مشورے سے رکھا کہ ایک ایسی تحریک کا نام رکھتے ہیں جس سے یہ آئین بچ جائے، جس کے ہم ہر پاکستانی سے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کی ترقی سے محبت کرتا ہے، اس کے ضمیر پہ ہم جا کے کھٹکھٹائیں، اس کو کریں، بسم اللہ کریں، اس اجتماعی دانش میں ہمارا ساتھ دیں، آئیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم نے گھر سے چل کے یہ کہا ہے کہ ہم عالم فاضل لوگ ہیں، جناب علامہ صاحب ایران کے پڑھے ہوئے ہیں، جناب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، محمود پتہ نہیں کہاں کا پڑھا ہوا ہے، ہم پاکستان کے عام لوگ ہیں، اتنی ہی ہماری اس ملک کے ساتھ محبت ہے جتنی کسی اور پاکستانی کی ہے۔ ہم نے اجتماعی دانش سے بڑھ کر اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ پاکستان کی ڈویژن ہوئی، سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی 47 میں، ہم سے زیادہ غربت انڈین کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ درجنوں زبانیں ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ اربلا کی عبادت کرنے والے خداؤں کی ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ فوج ان کے حصے میں آئی۔ وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ وہی انڈین نیشنل آرمی تھی، سکھ پٹھان یہ بلا سب اس میں شامل تھے، یہاں بھی انہوں نے یہ کمال کیا، ہم نے پاکستان سے محبت میں 1947 میں نئے آئین بننے کی نہ خواہش ظاہر کی، نہ اس کی میں نے ضرورت محسوس کی، 1935 ایکٹ چلاتے رہے۔ وہاں چونکہ سیاسی قیادت مضبوط تھی، یہاں محمد علی جناح صاحب شریف آدمی تھے، اکیلے تھے، لیاقت علی خان تھے، باقی سارے ہمارے فیوڈل راج جا کے جمع ہو گئے تھے، پنجاب کے، سندھ کے، پشتونوں کے، جنہیں اس سروکار ہی نہیں تھا کہ آئین کیا بلا ہوتا ہے یا حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے۔ سیاسی پارٹیوں تو پابندی لگ گئی تھی کہ آپ ہمارے مخالف تھے۔ 47 سے ہم نے چلایا 71 تک، 1935 ایکٹ کے تحت، وہاں انہوں نے اپنا نیا آئین بنایا۔ پھر یہ جو جس آئین کو ہم بچانے بھی نکلے ہیں، یہ متحدہ پاکستان کے لیے بنا تھا۔ ہم نے پھر بھی کہا بابا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ، لیکن وہ قوتیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں یا ان کی وژڈم ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں، وہ بحرانوں کے ماہر ہیں، اس کو سنبھال سکتے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آپ بالکل ایک ڈوبتے جہاز کی SOS میسج سمجھیں۔ جس طرح ایک جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے، اس کا SOS میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لیڈر ہیں ہمارے فالو کو، ہم کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ساتھ دو، ہمیں لیڈ کرو۔ کس چیز کے لیے لیڈ کرو؟ کہ یہاں ایک آئین ہوگا، یہاں ایک منتخب پارلیمنٹ ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی، ہمسایوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے کی بات ہوگی۔ ہم نے چونکہ ارتقائی عمل کو روکا،
उसका नतीजा ये हुआ कि हम लीडरशिप बनाने में नाकाम रहे, हम रूबहीनतात हुए। अब कोई माने या ना माने, हमारे बहरान हमसे बड़े हैं। पाकिस्तान जिन बहरानों में, हमजहत बहरानों में गिरा हुआ है, वो बाहर के नहीं है, वो हमसे अंदर के हैं, हमने किए हैं, हम उसके जिम्मेवार हैं, पाकिस्तान के लोग। लेकिन हम इतने छोटे लोग हैं, हम इसको समझते भी नहीं हैं। हमारा हमसाया इंडिया, हम एक साथ थे। आज भी इम्तियाज भाई को जो जाते हैं मेरे ये साथी, आज भी आप इंडिया में जाएं, वहाँ की गुर्बत हम लोगों से ज्यादा है। उनके जो दहशत पसंद लोग हैं, वो हमारे लोगों से ज्यादा दहशत पसंद है। आबादी उनके अरबों में है। आधे कपड़े पहने, आधे कपड़े लोग फिर रहे होते, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम की ये तरबियत की कि जब इंदिरा गांधी ने भी आइन को छेड़ने की कोशिश की, इमरजेंसी लगाने की, जेल भेज दिया और इख्तियार से बाहर पड़ दिया। हमने ये इर्तिकाब बंद रखा। अब बर्दाश्त वो नहीं है। हम छोटे लोग हैं, बहरान बड़े हैं। इम्तियाज आलम भाई, मैंने इलेक्शन से पहले, कौन सुनता है गरीब पश्तून मजाक में एक ज़रूर मिसल इस्तेमाल करते हैं कि गरीब मुल्ला की अजान पे कोई रोजा नहीं तोड़ता। हम कौन थे आइन की बात करने वाले? हमने इनसे कहा कि पाकिस्तान इलेक्शनों का मुतामल नहीं हो सकता, पहले इसमें एक 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें जर्नलों को बुलाएं, जजों को बुलाएं, पॉलिटिशियंस को बुलाएं, इक़्तिसादी माहिरीन को बुलाएं, सबको बुलाएं, ताकि हम 3 दिन बैठ के इज्तिमाई दानिश से रूल्स ऑफ द गेम तय करके फिर जाए। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हालत ये है, हम आए हैं, लोगों को ना करे कि कोई कहता है हमसे मिन्नते, हम किसी से मिन्नत नहीं करते। हमने तो उस वक्त भी मिन्नत नहीं की जब आप जमहूरियत का नाम नहीं ले सकते थे। बात ये है, हमारे साथ ये साथी शामिल हुए हैं, शायद मेरी खुशफहमी है, अब इतने बड़े लोग तो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अंधेरा खत्म हुआ, लोग आने शुरू हुए, तो उसकी तिलावत आज कहीं किसी ने की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। उसमें यह कहा गया कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की इमदाद आपके साथ है। उसके वो निशाने ये हैं कि लोग फौज दर फौज आपकी तारीख में शामिल होंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी इब्तिदा हो गई है, लोग आ रहे हैं। कुरान करीम का हुक्म है कि इसमें फिर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इज्तिमाई दाने से बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अपनी तारीख पे चले। हम न पागल हैं, न ये है कि हम ये नहीं पता कि जालिम के मुंह से छीनने कि हमें क्या सजा मिलेगी, थप्पड़ भी लगेंगे, डंडे भी होंगे, मारदार भी होगी। लेकिन ये तमाम दुनिया के अजीम इंसानों का, चाहे वो पैगम्बरान थे, चाहे वो अच्छे हादी लोग थे, चाहे वो इनकलाबी थे, उनका सिर्फ एक ही पैगाम था कि वक्त के जालिम के सामने खड़ा होना। ये तमाम दुनिया के मज़ाहिब का पैगाम है। जो आदमी जिसको अल्लाह पाक वो करते थे, पैगंबर या नबी मानते थे, उसमें ये खूबी होनी जरूरी थी कि वो जालिम तरीन हुक्मरानों के सामने खड़ा हो। फिर उसके लिए अल्लाह पाक का टेस्ट क्या था कि आप मेरे पैगंबर हैं, आप मेरे नबी हैं, मैं आपका साथी हूं, आप जन्नत जाएंगे, फलाना करेंगे, लेकिन एक टोला इंसानों का जमा करना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आपने एक टोला जमा किया, नस्र मिनल्लाह व फतह करीम, इंशाअल्लाह हमारा ये स्लो बॉल अभी बढ़ने वाला है। हम न किसी को गालियां देने आए हैं, न किसी से मिन्नत करने आए हैं। पाकिस्तान जितना किसी और का है उतना हमारा है, या जितना हमारा है और किसी और का है, पाकिस्तान मुश्किलात में है। हमने इर्तिकाई वो होने नहीं दी। इम्तियाज आलम आज कलम उठाए, मेरा ये साथी कलम उठाए, मेरा ये साथी कलम उठाए,
کہ ہمارے پاکستان کے کون کون سے اکابرین ایک بحرانی حالت میں پاکستان کی امداد کر سکیں گے. آپ 10 نام بھی نہیں لکھ سکیں گے, 10 نام بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے. تمام دانشور جو ہیں, تمام دانشور مجھ جیسے دانش فروش قسم کے لوگ سب کو جمع کریں. آپ کے ملک میں 10 آدمی ایسے نہیں ہیں جن پہ آپ وہ کریں کہ خدایا یہ لوگ بحرانی حالت میں اس ملک کی لیڈرشپ کریں گے. ان حالات میں گھر میں بیٹھنا گناہ ہے. ان حالات میں ہم نے نکلنا ہے, نہ پتھر مارنا ہے نہ فلانی کرنا ہے. 8 اکتوبر ایک سمبولک ڈے ہے. 8 اکتوبر کو سوری میں اکتوبر پر جاتا ہے سوری 8 فروری کو دنیا میں کہیں نہیں ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی عدالت عالیہ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینے گی. عدالت عالیہ, حکمران, پھر پیسے زر اور زور. پاکستان کو پتہ نہیں کس نے وہ کر دیا ہے. ایک غلط ووٹ پہ, معافی چاہتا ہوں, ایک غلط ووٹ پہ, ایک ٹک کے نشان پہ 70 کروڑ روپیہ. کہاں چاہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں چاہتے ہیں؟ آپ کا خزانہ کہاں ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, کسان بھوکوں مر رہے ہیں, مزدور بھوکوں مر رہے ہیں, بے روزگاری ہے, فلانا ہے. اور پھر ایک محمود کو خدا نخواستہ یا کسی اور کو جب آپ 70 کروڑ روپے دیں گے تو یہ 70 کروڑ تو پاکستان کی پیٹ سے نکالے گا. ہم سب یہ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی پیٹ سے سب کچھ نکال رہے ہیں. 2 گائے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں. کب یہ بیٹھتی ہے غریب, کب اس کی کمر ٹوٹتی ہے, کب یہ ہمیں فارغ کرتی ہے. اس دن سے بچنے کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ SOS میسج ہے, ہماری رہنمائی کریں, ہماری رہنمائی کریں. ہر پاکستانی شرط یہ کہ اس کے آئین سے محبت ہو, پاکستان سے محبت ہو, غریب انسانوں کی زندگی سے محبت ہو. اسے اختیار ہے کہ ہمیں بتائے کہ آپ کے پروگرام میں یہ نقص ہے. آئیں بسم اللہ, آئیں ڈالیں. نمک کم ہے, غیرت کا نمک کم ہے, ننگ کا نمک کم ہے, انقلاب کا نمک کم ہے. اب ڈالیں. یہ گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا. آئیں بسم اللہ کریں. ہم سے یہی ہو سکا ہے, ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. جو بھی پاکستانی جس بھی پارٹی کا ہو, جس بھی مسلک کا ہو, نماز پڑھتا ہو, نعوذ باللہ نہ پڑھتا ہو, جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ یہ نقطہ آپ کا کمزور ہے, اس کو ٹھیک کر دیں. یہ گھر بیٹھ کے توپ و تفنگ چلانا یہ نہیں چلے گا. آئیں بسم اللہ کریں. تحریک کی ابتدا ہو چکی ہے. 8 فروری کو ہم نے نہ کسی کو برا بلا کہنا. ٹھیک ہمیں پتہ ہے لاہور میں جلوس نکالنا مشکل ہوگا, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بازاروں میں دکاندار سے کہیں کہ بھائی آپ کی تکلیف ہے, یہ حالت ہے پاکستان کی جو میرے ساتھیوں نے بتائی, 1 دن کے لیے اپنی دکان بند کر دو. جا رہا ہوں. 1 دن کے لیے ٹیکسی بند کر دو, لاری بند کر دو, ٹرک بند کر دو. اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے, اور ہم ہوں گے انشاءاللہ, کہ پاکستان کی سڑکوں پہ عوامی راج ہوا, ساری دنیا دیکھی کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ فسطائیت کے خلاف, لانا کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہے. نکلیں پنجاب کی سڑکوں پہ, نکلیں اس دن بنگڑا ڈالیں, ڈب لگے رہیں. پشتون وہاں خٹک ڈانس کریں گے, سندھی وہاں وہ کچھ کریں گے. کچھ تو کرنا ہے ہم نے, اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے ہم پاکستان کے خدا نخواستہ ڈوبنے کے گناہ میں شامل ہوں گے. محمود صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت آپ یہ سوال کریں پھر آپ جی یہ سر فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف اور علامہ صاحب کی طرف جو ہم روزانہ سنتے ہیں, سہیل فریدی صاحب نے بھی لاہور میں یہ کہا کہ جو کال دیں گے وہ آپ دونوں لوگ دیں گے. PTI آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں میاں محمد نواز شریف, جاتی عمرہ جہاں سے بہت قریب ہے. آپ کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا, اور جو شخص نوٹیفکیشن نہیں کر رہا وہ اسپیکر قومی اسمبلی ان کا خاص بندہ ہے. کیا دوست کی طرف بھی جانے کا کوئی ارادہ ہے, یا بیک ڈور کوئی رابطے بھی آپ کے ہیں جو چل رہے ہیں؟ نہیں, ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بیک ڈور کے جو ہمارے راز ہیں وہ آپ کو اور صرف ٹوپی والے کو بتا دیں. ہم انسان ہیں, ایک بڑی قسم کی ہو, اس میں شپ چلا رہے ہیں. کچھ تو ہم کریں گے, لیکن آپ سے ایک وعدہ, ہم پاکستان کی قیمت پہ سودا نہیں کریں گے. ہم پارلیمنٹ
ये सवाल करने देगा। जी जी आप और 8 फरवरी को आपने ऐलान कह दिया है ना, 8 फरवरी को जी, जी, कह आप- दिए हुए जो जी, आप करें। का भी ऐलान करेंगे। 8 फरवरी का हमारा ऐलान हो गया। 8 फरवरी का ऐलान हो जी, चुका। ख्वाजा साहब। बोले जी ख्वाजा साहब, ये इनका नहीं ख्वाजा साहब, आपका नाम क्या? हमारे बॉस। तो ये 8 फरवरी का जो हम बीन बजा रहे हैं, ये कोई तारीख का आगाज नहीं क्या? आगाज है ना। जी जी ख्वाजा साहब, सर नहीं बैठिए नंबर 1 कि हम यहाँ से प्रपोज करते हैं पंजाब से कि बलूचिस्तान में फौज पिछली बंद और सियासी हल करा। दूसरा जो आपने हकूक की बात की है, उसके लिए हमने एक एलानिया तैयार किया है, आपको पेश किया है। हम चाहते हैं कि आपकी जो आईन परस्त जमात है, ये महाज है, तो उसकी तौसीक करें। खासतौर पर आपकी दरखास्त करूँगा, रेरा साहब ने उस पर दस्तखत करनी है, आपको भी पेश करें। जी जी ठीक। दस्तखत देखने के देखिए, दस्तखत सिर्फ हम 5 अमीर नहीं करने, आप सब ने करने हैं। जर्नलिस्ट ने भी करने हैं, जर्नलिस्ट ने भी करने हैं। पार्टी को जी ख्वाजा साहब आप बात राजा साहब करनी है, नहीं कर लेंगे। हम इस तरह आपके साथ नहीं आएंगे जब तक आप बड़ी सवाल का सवाल है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, ये कल शाम से पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा टर्न आया कल शाम से, जी जिस वक्त एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में पहुंचा और वहां पर एक गुडविल जेस्चर दिया गया। जी जी यानी कि किसी जगह पे ये थोड़ी सी कोई कमजोरी या वीकनेस या थोड़ी सी गुड जेस्चर दिखाया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान क्या उस सूबे का भी दौरा करेगी और उस सूबे में बरसत इक़्तिदार जमात जो है उसके बड़े लोगों से मिलेगी कि पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए, क्योंकि उस जमात का यह दावा है कि पाकिस्तान का आइन हमने बनाया था, क्या उधर भी जाएंगे? सिंध हम पाकिस्तान के कोने कोने में जाएं। और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पार्टी है, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेता। ये जो मुश्किलात आई हैं, हम वैसे एक तरफा फायरिंग भी गलत है कि हम फौजियों पे एक तरफा फायरिंग करते रहे। हमने ये जो 2 नंबर की पार्लियामेंट है, दुनिया के नजर में तो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट की वजह से ऊपर को हो गया है। इस पार्लियामेंट के मेंबरान के वोटों की वजह से गया है। मैं और नहीं जानता तफसील में, हमने तारीखें चलानी है, हमारे सारे दोस्त हैं। अगर छोटे सूबों के भी वोट सेनेट में उनको ना मिलते, ये अमेंडमेंट नहीं होनी थी। सेनेट में अगर सिर्फ छोटे सूबों के, बलोच के, पश्तून के, सिंधी के, ये वोट इस अमेंडमेंट को नहीं मिलते, 26, 27 या कोई और अमेंडमेंट हो नहीं सकती थी, ना हो सकती है। इसमें इस गुनाह बिल-इज़्ज़त में जो लोग शामिल हैं, उन्हें भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी गलती मान ले, वरना हर आदमी की ये मर्जी। दुनिया तो अभी बहुत आगे निकल गई है। 5 बड़े आदमी, 5वां आदमी तो आपने। आप एक वक्त में वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सवाल करेगा, एक सवाल लाहौर में आपका इस्तेमाल करते हैं। हम बारी बारी हम यहाँ बैठे 200 सवाल करें, एक एक कर। तीन रोज पहले 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 3 घंटे के हवाले से जो है वो बताया गया कि किस तरह से फाइट पेश की गई। पाकिस्तान के जो शहर है वो भी शहीद हो रहे हैं, हमारे पाक को आज की जो फौजी है वो भी शहीद हो रहे हैं। आप अपने तारुफ भी कराएं, कौन से चैनल से तारुफ में कराएं। एक मेरा नाम है कोहिनूर न्यूज़ से हूं मैं। जी जी ठीक, कोहिनूर न्यूज़ से हूं मैं। ठीक है ठीक हो गई। क्या कहा इसने?
انہوں نے کہا جی کہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ وہ پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف لوگ فوجی شہید ہو رہے ہیں. جی آپ دیکھیں، اب باتوں کو اس انداز میں نہ لیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جاسوسی ادارے ہر ملک کے کان اور آنکھ ہوتی ہیں. آرمی کا لفظ نکلتا ہے آرم سے. جب لڑنے والے بازو نہیں ہوں گے کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن ہمارے افواج کو، میں بہت ہی وہ آدمی ہوں، ہمارے افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. کیا واحد پاکستان ہے جس کی فوج ہے؟ کیا واحد پاکستان ہے جس کی جاسوسی ادارے ہیں؟ یا ہر ملک میں فوج بھی ہے یا جاسوسی ادارے بھی ہیں؟ جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج کو بھی ویسا گزارا کرنا پڑے گا. ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی خدا کرے کہ وہ اپنے مسلک میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جاسوسی ادارے گٹلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں، لیکن جب ڈھونڈنی چاہیں اور جب کہہ دیں جی میں ہمیں پتہ نہیں، یہ پھر ہم نہیں مان سکتے. ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی دنیا کے جاسوسی اداروں کی طرح اپنے فریم میں رہنا ہوگا. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. گڈریے کا اپنا کام ہے، مولوی کا اپنا کام ہے، مکھیا کا اپنا کام ہے، مسجد میں کام کرنے کے بعد اپنا کام ہے، فلانے کو اپنا کام ہے. افواج پاکستان ہم حلف اٹھاتے ہیں. حلف کی خلاف ورزی اگر کوئی پھر کیا کریں گے؟ دنیا میں یہ فیصلہ ہے، پاکستان کے آئین کا یہ فیصلہ ہے، جہاں کا یہ فیصلہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہ علاقے کے جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اگر کسی کو شوق ہے بس بسم اللہ، وہ ڈیوٹی چھوڑ دیں، آئے ایئر مارشل اظہر خان کی طرح، فلانے کی طرح ووٹ لیں. یہ کہ آپ مداخلت کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. آپ نے حلف لیا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. رہی بات اس کی، ایک بات اور میں امتیاز عالم بھائی کو کہوں گا، اس پہ لکھیں کم از کم امتیاز بھائی 50-60 آدمی روزانہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور اپنے پاکستانی جو لوگ ہیں جو میں الزام لگاتے ہیں، کم از کم 50-60 آدمی روزانہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے. اس حساب سے یہ ہو جاتا ہے 1800 مہینے کا، یہ ہو جاتا ہے 21,000 سال کا. کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ 21,000 لوگ ایک دوسرے کی مارتے پھریں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیں، بے انصافی شادیاں توڑتی ہے، بے انصافی گھر توڑتی ہے، بے انصافی دو بھائیوں کو لڑاتی ہے. بے انصافی دنیا میں تمام جہاں کی بنیادی کی وہ آپ بے انصافی بھی کریں گے اور آپ کے لیے پاکستان چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ دویا معیار یہ نہیں چلے گا. جو بکتا ہے بکرا منڈی کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے عید قربان کے بیل کی طرح، وہ پھر چکن، وہ پاکستان کا دوست ہے. اور جو کہتا ہے خدا کو مانو، رحم کرو ملک پہ، کہ یہ کہتا ہے یہ خطرناک آدمی ہے. آئین نے خود کہہ دیا ہے، آئین نے اس آدمی کو سیکیورٹی رسک کہا ہے جو آئین سے کھیلتا ہے، جو آئین پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو آئین کو ابلیگیٹ کرتا ہے. آئین خود کہ کون غدار ہے، کون غداری کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. آئین کو ابلیگیٹ کرنا، آپ یہ کیسے چلے گا؟ امتیاز بھائی جوان تھے، 144 کے دفعے کی خلاف ورزی میں آپ نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے. سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، سرائکی بیلٹ کے، وہ 144 کی وائلیشن. آج تک کسی بھی آدمی کو اپنے آئین کی خلاف ورزی پہ نہ گرفتار کیا ہے، نہ اسے پوچھا، نہ ان لوگوں کی اپنی عزت کی تھی. میں ایک بات کہہ دوں، تھوڑا ٹائم لگے گا. میں نے میاں صاحب سے بھی کہا تھا، میں عمران خان سے بھی کہوں گا، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے اگر پاکستان کو واقعی صحیح ٹریک پہ لگانا ہے تو ہم نے ان ججوں کو، ہر معاشرہ کے دور میں بعض ججوں نے آئین کی اس میں دفاع میں، آئین کی عزت میں استعفا دیے، بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، نوکریاں چھوڑی. ان کو ہم نے گمنامی میں
वो कर दिया, ये नहीं होगा। सही जमहूरी हुकूमत आए तो इन जजेस को हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी डिक्लेयर करना चाहिए और उनको वो तमाम राहत देनी चाहिए जो उनके बच्चों से छीन ली गई थी। पंजाब के, सिंध के हजारों बच्चे खोड़े खा रहे थे, किसी ने सेनेटर बनना था, किसी ने कौमी असेंबली का मेंबर बनना था, किसी ने वो बनना था। हमारी तारीख में उनके नाम नहीं है। दे आर हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। और जो इमादी के दौर में गोलियों का निशाना बने वो जमहूरियत के शहीद हैं, उनका हक बनता है, जो बच्चा मर रहा है उनका हक बनता है कि स्टेट उनके माँ बाप को पैसे दे, वो जमहूरियत के लिए शहीद हुआ। ये कि बस जो भूल जाओ, ये नहीं चलेगा। हमने बस तौबा करनी, हम सब ने, मैं भी शामिल हो जाऊँ, हम सब ने तौबा करनी होगी कि आए पाकिस्तान की तश्कील नौ करें, आए एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ करें, वरना हमारी बदकारियों की वजह से हंसता खेलता ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होगा। भट्टी साहब आप एक वक्त में आप जमहूरियत और वोट के तहफ्फुज़ के लिए जाति उमरा गए थे और बार मार गए थे। आज वक्त है कि आप आइन के तहफ्फुज़ के लिए लाहौर आ गए हैं, उसी आइन के तहफ्फुज़ के लिए आप जाति उमरा जाना पसंद नहीं फरमा रहे। क्या आप समझते हैं कि ये वजह है कि आइन की जो इस वक्त पामाली और तनज़ली है ये जाति उमरा का ही किरदार है, इस वजह से नहीं जा रहे आप वहाँ? देखिए भाई, पता नहीं हम क्यों बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। जाति उमरा मेरा घर है, आपका घर मेरा घर है, इम्तियाज भाई का घर मेरा घर है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। तारीख कम से कम जाति उमरा के मेरे दोस्त को इस लिहाज से माफ करेगी कि उसने बावजूद ये किए कि जिस तरीके से वो एंटर हुआ पॉलिटिक्स में, जिस तरह हमारी सारी सियासत एंटर हुआ, लेकिन वो एक पेट्रियाटिक, ये लफ्ज़ मैं कसदन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक पेट्रियाटिक पंजाबी की हैसियत से, एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की हैसियत से वो समझ गया कि ये रवैया पाकिस्तान को डुबो रहा है। लिहाजा यहाँ ऐसा रास्ता लेना चाहिए कि एक आइन हो, फलाना हो, उसकी सजा उसको दी जा रही है। 10 साल पता नहीं कहाँ, अभी उसको सड़े, मैं क्या करूँ, आगे मैं नहीं जा सकता। ये बताइएगा, आप जो बात कर रहे हैं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मुदाखलत की आपने बात की और ताकतवर हल्के की बात की, लेकिन जब भी ताकतवर हल्के में मुदाखलत की है तब कहीं ना कहीं बेनिफिशरी सियासतदान ही रहा है और अभी भी बेनिफिशरी सियासतदान ही है। तो जब तक सियासतदान अपने बड़े दोस्तों को याद होगा, हमारे यहाँ भी एक तारीख चल रही थी, ईरान में भी तारीख चल रही थी। इमाम खुमैनी की क़यादत में ये अहलियत थी, जिस आदमी को हुकूमत हवाले हुई, इमाम खुमैनी ने कहा मैं इसको नहीं मानता, गेट आउट। फिर दूसरा आया, कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। हमारे यहाँ जिसको बिठा दिया गया सब ने जाके बैत कर ली। हमने बैत नहीं करनी, हमने चेहरे तो तब्दील नहीं करने। ये बारडी में ये PDM जब बनी थी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरा उनसे इख्तिलाफ इसलिए हुआ था, लाड़काना के जलसे में मैंने उनसे कहा, कराची के जलसे में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर इस तहरीक की बुनियाद ये है कि इमरान को हटाओ, महमूद को हटाओ, मैं ऐसा नहीं बनूँगा। अगर इस तहरीक की बुनियाद ये है कि इमरान को हटाओ, इज्तिमाई दानिश से एक नए पाकिस्तान की तश्कील न करो, मैं आपके साथ हूँ। जब वो हुकूमत में गए मैंने छोड़ दिया। हमारी अब भी रिक्वेस्ट होगी, हम इमरान खान से भी वो करेंगे, हम सब ने मिलकर कंसर्न लोगों को बुलाना होगा, जिस तरह मशवरे कर रहे हैं कि बाबा पाकिस्तान को किस तरह चलाते।
علی بھائی آپ کا لاسٹ سوال کریں. ابھی ایران میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال محمود اچھا سے اس طرح آپ سے ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تحریک میں کچھ لوگ شامل کیے, تو کیا آنے والے دنوں میں بھی آپ کچھ اور لوگ بھی شامل کریں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا باقیوں کو بھی دعوت دیں گے اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے؟ علامہ صاحب آپ سے ایران والا ذرا پہلے علامہ صاحب. دیکھیں, اس وقت ہمیں دنیا کے حالات, بین الاقوامی صورتحال کو سمجھنا چاہیے. ایک شخص ہے جو وینزویلا پہ سینکشن لگاتا ہے, پابندیاں لگاتا ہے, وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, پھر وہاں پر جب الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہاں کی ان کی وائف ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, طاقت سے اپنے راستے کی رکاوٹیں اٹھانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا نیا ورلڈ آرڈر دنیا پر لگانا چاہتے ہیں جن میں وہ ڈومینیٹ کرے اور کسی کی بات نہ چلے, طاقت کے ساتھ جنگل بنا دیں دنیا کو. ایران کے اندر بھی 46 جب سے انقلاب آیا وہاں پر انسرجنسی شروع ہوئی, لوگوں کو مارا گیا, بم بلاسٹ میں مارا گیا, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایک بم میں اڑا دیا گیا, قتل و غارت گری رہی, حملہ کرایا گیا, پوری کوشش کی گئی کہ اس سسٹم کو ڈھا دیا جائے جو عالمی استعمار اور استقبال کے مقابلے میں ہے. 40 سال ہو گئے, وہاں سینکشنز ہیں, بہت زیادہ پوری سینکشنز ہیں, لوگوں کی مشکلات بھی ہیں. احتجاج ہر کسی کا حق ہے, لیکن آگ لگانا, بینکوں کو لوٹنا, مسپرٹی پہ اٹیک کرنا, آگ بجھانے والے جو ایمبولینس جو گاڑی ہیں ان کو آگ لگانا, یہ احتجاج نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ساتھ کھڑا ہے, اسرائیل ساتھ کھڑا ہے, اور ایران وہ رکاوٹ ہے اس پورے ریجن کے اندر. خدا نہ خاصا یہ دیوار کرا دے گی تو پورا ریجن ٹوٹ جائے گا. شفٹ آف پاور کا جو پروسیس ہے وہ ایک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, وہ خواب ہی رہ جائے گا. اس وقت وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمارا جو میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پورے ریجن کو ری شیپ کرنے کی سازش کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, احتجاج عوامی حق ہوتا ہے, وہ لوگ کرتے ہیں اور وہ پرامن ہوتے ہیں. لیکن یہ جلاؤ گراؤ گولیاں مارو, وہاں کے آپ دیکھیں پولیس کے لوگ گولی, کیونکہ پولیس کو ہتھیار نہیں دیتے, خنجروں سے پولیس کو مار رہے ہیں, گولیوں سے پولیس کو مار رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی عالمی قوتیں ہیں جو اس دنیا کو اپنی مرضی کا رنگ و شکل و صورت دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. 40 سال سے وہ وہاں لگے ہوئے ناکام ہو جائیں گے. ہمارے میڈیا کو خوب توجہ رہنا چاہیے. خدا نہ خاصا ایران کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے ملک کے بڑے برے اثرات ہوں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ پریس کانفرنس. ایک بات دیکھیں, اگر واقعی پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اگر واقعی یہ ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے ڈاکہ مارا ہے, فلانا کیا ہے, اگر انہیں پاکستان سے محبت ہے, ان حالات میں پاکستان ریکویسٹ کر سکتا ہے اقوام متحدہ سے یا سیاح ملکوں سے, یا اخبار والے آپ اخبار میں لکھ سکتے ہیں کہ سب کی گول میز کانفرنس بلائی جائے. ایران ہمارے جو ہمسائے ہیں, ایران, افغانستان جو ہمارے ہمسائے ہیں, چین, ہم بیٹھ کے بات کریں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے خدشات ہیں اس پہ بحث کریں اور اکٹھے مل کر اس خطے کی بچاؤ کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. یہ تو ہو سکتا ہے. آپ لکھیں اخبار میں, give the suggestion to the government of Pakistan. ایون جو آپ کے یار مالک سمجھتے ہیں, ان کو اکیلا ہم نہیں کر سکیں گے. ہمیں دوسروں کی بجائے جگہ پہ استعمال کیا جائے گا. فلانی جگہ ہم قبضے کے لیے جائیں گے, پھر خطے میں جو لڑائی شروع ہوگی اس کو ہم پھر نہیں چھوڑا سکیں گے. پھر دنیا کے مست سانڈ آ کے ہمیں ریزلٹ کی طرح ماریں گے.